السلام علیکم ناظرین۔ وہ اللہ سے لڑ رہا تھا۔ بچپن میں کسی نجومی نے اسے بتایا تھا کہ وہ 70 سال کی عمر پائے گا۔ اس نے نجومی کی بات سنی اور بڑے دعوے سے جواب دیا، میں تمہیں 150 سال تک زندہ رہ کر دکھاؤں گا۔ نجومی نے حیرت سے سیاہ فام نوجوان کی طرف دیکھا۔ نوجوان بولا، افسوس تم مجھے 150 سال تک زندہ نہیں دیکھ سکو گے کیونکہ تم مجھ سے 100 سال پہلے مر چکے ہوگے۔ نجومی نے اس دعوے پر کہا لگایا اور منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ ہم اگر آج اس نوجوان کی زندگی کا تجزیہ کریں تو ہمیں تقسیم نظر آتی ہے، ایک قدرت کے فیصلوں کا انکار اور دوسرا موسیقی۔ وہ دنیائی موسیقی کا شہنشاہ تھا۔ اس نے راک، فن اور سول موسیقی میں کمال کر دیا۔ وہ کنگ میوزک تھا۔ وہ اپنے والد کا 7واں بچہ تھا۔ یہ سیاہ فام خاندان تھا اور یہ بھی دوسرے سیاہ فام خاندانوں کی طرح برسوں سے جسمانی، ذہنی اور روحانی غلامی سے آزادی کی کوشش کر رہا تھا۔ 20ویں صدی کی 5ویں دہائی میں امریکہ کے غلاموں کو تھوڑی تھوڑی آزادی ملنا شروع ہوئی تو انہوں نے سیاہ فام آقاؤں کے ان پسندیدہ اور محبوب شعبوں کا انتخاب کیا جن سے یہ لوگ امریکی معاشرے میں وقار بھی حاصل کر سکتے تھے اور سفید فام آقاؤں سے بدلہ بھی لے سکتے تھے۔ چنانچہ یہ لوگ موسیقی میں جانے لگے۔ یہ لوگ پادری بن گئے اور راک موسیقی کا میدان سر کرنے لگے۔ اس دور میں اس کے بڑے بھائیوں نے بھی اپنے میوزک بینڈ بنا لیا۔ لوگ اسٹیشن اور ڈاؤن ٹاؤن میں کھڑے ہو جاتے، میوزک بجاتے، گاتے، ڈانس کرتے اور لوگ ان کی فن کی داد دیتے۔ یہ لوگ چھوٹے بڑے اسٹیج پر بھی پرفارم کرتے اور انہوں نے اپنا ایک البم بھی بنایا اور ان کے ایک گانے آئی وانٹ یو بیک نے 1969 میں مقبولیت بھی حاصل کی تھی۔ لیکن اس کے باوجود یہ بینڈ صرف اول میں شامل نہ ہو سکا۔ اس کے ذہن میں بے شمار نئے نئے آئیڈیا آتے تھے۔ وہ ان آئیڈیاز کو عملی شکل بھی دینا چاہتا تھا لیکن وہ اپنے بڑے بھائیوں اور والد کی جبر کا شکار تھا۔ اس کے والد اسے بری طرح تشدد کا نشانہ بناتے تھے جبکہ وہ اپنے 6 بڑے بھائیوں کا چھوٹا تھا۔ وہ اس سے ذاتی ملازم جیسا سلوک کرتے تھے۔ اس فضا میں اس کے آئیڈیاز گھٹ گھٹ کر مرنے لگے تھے۔ وہ جینیس تھا۔ وہ تحلیق کی جوہر سے شہرک تک بھرا ہوا تھا اور یہ حقیقت ہے ایسے لوگ زیادہ دنوں تک دوسروں کے ماتحت نہیں رہا کرتے۔ چنانچہ اس نے ایک دن بھائیوں کی غلامی کا توق اپنے گلے سے اتار دیا اور وہ جیکسن 5 سے الگ ہو گیا اور اس نے امریکہ کے مشہور موسیقار کوینسی جونز کے ساتھ مل کر اپنا پہلا البم آف دی وال لانچ کر دیا۔ یہ البم 1978 میں ریلیز ہوا تھا اور اس کی 1 کروڑ کاپیاں بہت جلدی فروخت ہو گئیں اور مائیکل جیکسن موسیقی کا دیوتا بن کر پوری دنیا میں مشہور ہو گیا۔ یہ اس کی زندگی کی پہلی کامیابی تھی۔ یہ کامیابی اس کے لیے پرانی شراب ثابت ہوئی اور وہ شہرت، غرور اور تکبر کا نشانہ بن گیا اور یہی وہ دور تھا جب اس نے نیو یارک کے نجومی کو 150 سال تک زندہ رہنے کا چیلنج دیا تھا۔ مائیکل جیکسن کو 4 چیزوں سے نفرت تھی۔ اسے سیاہ لوگوں سے نفرت تھی۔ وہ گوروں کی طرح دکھائی دینا چاہتا تھا۔ اسے گمنامی سے نفرت تھی۔ وہ دنیا کا مشہور ترین شخص بننا چاہتا تھا۔ اسے اپنے ماضی سے نفرت تھی۔ وہ اپنے ماضی کو اپنے آپ سے کھرچ کر الگ کر دینا چاہتا تھا۔ وہ ایک ایسا گلوکار بننا چاہتا تھا جو 150 سال کی عمر میں لاکھوں لوگوں کے سامنے ڈانس کرے، اپنا آخری گانا گائے، لاکھوں کروڑوں مادحین کی موجودگی میں دنیا سے رخصت ہو جائے۔ مائیکل جیکسن کی آنے والی زندگی ان 4 نفرتوں اور ان خواہشوں کی تکمیل میں بسر ہوئی۔ اس نے 1982 میں اپنا دوسرا البم تھرلر لانچ کیا۔ یہ دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والا البم تھا۔ 1 ماہ میں اس کی 6.5 کروڑ کاپیاں فروخت ہوئی تھیں اور یہ گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کا حصہ بن گیا تھا۔ تھرلر کے 9 میں سے 7 گانوں نے میوزک چارٹ میں جگہ بنا لی تھی۔ مائیکل جیکسن اب دنیا کا مشہور گلوکار تھا۔ اس نے گمنامی کو شکست دے دی تھی۔ اس نے اس خواہش کی تکمیل کے بعد اپنی سیاہ جلد کو شکست دینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے پلاسٹک سرجری اور سکن بلیچنگ شروع کر دی۔ وہ پلاسٹک سرجری کے درجنوں مراحل سے گزرا لیکن اس نے صرف 2 کا اعتراف کیا۔ اس نے پانی کی طرح پیسہ لگایا۔ اس نے امریکہ اور یورپ کے 55 پلاسٹک سرجنز کی خدمات حاصل کی، یہاں تک کہ 1987 تک مائیکل جیکسن کی ساری شکل و صورت، جلد، نقوش اور حرکات و سکنات بدل گئیں۔ سیاہ فام مائیکل جیکسن کی جگہ گورا چٹا اور نسوانی نقوش کا مالک ایک خوبصورت مائیکل جیکسن دنیا کے سامنے آ گیا۔ اس نے 1987 میں بیڈ کے نام سے اپنی تیسری البم جاری کی۔ یہ گورے مائیکل جیکسن کی پہلی البم تھی۔ یہ البم بھی کامیاب ہوئی اور اس کی 3 کروڑ کاپیاں فروخت ہوئیں۔ اس البم کے بعد اس نے اپنا پہلا سولو ٹور شروع کیا۔ وہ ملکوں شہر شہر گیا، موسیقی کے شو کیے اور کروڑوں ڈالر کمائے۔ یوں اس نے اپنی سیاہ رنگ کو بھی شکست دے دی۔ اس کے بعد ماضی کی باری آئی۔ مائیکل جیکسن نے اپنے ماضی سے بھاگنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے خاندان سے قطع تعلق کر لیا۔ اس نے اپنے ایڈریسز تبدیل کر لیے۔ اس نے کرائے پر گورے ماں باپ بھی حاصل کر لیے اور اس نے اپنے پرانے تمام دوستوں سے بھی جان چھڑا لی۔ ان تمام اقدامات کے دوران جہاں وہ اکیلا ہوتا چلا گیا وہاں وہ مصنوعی زندگی کے گرداب میں بھی پھنسا گیا۔ اس نے خود کو مشہور کرنے کے لیے ایلوس پرسلے کی بیٹی لیزا میری پرسلے سے شادی کی
اس نے یورپ میں اپنے بڑے بڑے مجسمے بھی لگا دیے، اس نے بڑی حد تک اپنے ماضی سے بھی جان چھڑا لی، لہٰذا اب اس کی آخری نفرت یا خواہش کی باری تھی، وہ 150 سال تک زندہ رہنا چاہتا تھا۔ مائیکل جیکسن طویل عمر پانے کے لیے دلچسپ حرکتیں کرتا تھا، مثلاً وہ رات کو آکسیجن ٹینٹ میں سوتا تھا، وہ جراثیم، وائرس اور بیماریوں کے اثرات سے بچنے کے لیے دستانے پہن کے لوگوں سے ہاتھ ملایا کرتا تھا، وہ لوگوں میں جانے سے پہلے منہ پر ماسک چڑھا لیا کرتا تھا، وہ مخصوص خوراک کھاتا تھا، اس نے مستقل طور پر 12 ڈاکٹرز ملازم رکھے ہوئے تھے، یہ ڈاکٹر روزانہ اس کے جسم کے ایک ایک حصے کا معائنہ کرتے تھے، اس کے خوراک کا روزانہ لیبارٹری ٹیسٹ بھی ہوتا تھا اور اس کا سٹاف روزانہ اس کی ورزش بھی کرتا تھا۔ اس نے اپنے لیے فالتو پھیپھڑوں، گردوں، آنکھوں، دل اور جگر کا بندوبست بھی کر رکھا تھا، جن کے تمام اخراجات وہ اٹھا رہا تھا، اور ان ڈونرز نے باوقت ضرورت اپنے اعضاء اسے عطیہ کرنے تھے۔ چنانچہ اسے یقین تھا کہ وہ 150 سال تک زندہ رہے گا، لیکن پھر 25 جون کی رات آئی اور اسے سانس لینے میں دشواری پیش آئی۔ اس کے ڈاکٹرز نے ملک بھر کے سینئر ڈاکٹرز کو اس کی رہائش گاہ پر جمع کر دیا۔ ڈاکٹرز اسے موت سے بچانے کے لیے کوششیں کرتے رہے، لیکن ناکام ہوئے تو اسے ہسپتال لے گئے، اور وہ شخص جس نے 150 سال زندگی کی منصوبہ بندی کر رکھی تھی، جو ننگے پاؤں زمین پر نہیں چلتا تھا، جو کسی سے ہاتھ ملانے سے پہلے دستانے چڑھا لیتا تھا، جس کے گھر میں روزانہ جراثیم کا ادویات چھڑکی جاتی تھی، اور جس نے 25 برس تک کوئی ایسی چیز نہیں کھائی تھی جسے ڈاکٹرز نے اسے منع کیا تھا، وہ شخص 50 سال کی عمر میں صرف 30 منٹ میں انتقال کر گیا۔ اس کی روح چٹکے کے درانیے میں اس کے جسم سے پرواز کر گئی۔ مائیکل جیکسن کا پوسٹ مارٹم ہوا تو پتہ چلا احتیاط کی وجہ سے اس کا جسم ڈھانچہ بن چکا تھا، وہ سر سے گنجا تھا، اس کے کولے، کندھے، پسلیوں اور ٹانگوں پر سوئیوں کے بے تحاشا نشان تھے، وہ پلاسٹک سرجری کی وجہ سے پین کلرز کا محتاج ہو چکا تھا، چنانچہ وہ روزانہ درجنوں انجیکشن لگواتا تھا، لیکن یہ انجیکشنز، احتیاط اور یہ ڈاکٹرز بھی اسے موت سے نہیں بچا سکے، اور ایک دن چپ چاپ دوسرے جہاں شفٹ ہو گیا جس میں ہر زندہ شخص نے پہنچنا ہے، اور یوں اس کی آخری خواہش پوری نہ ہو سکی۔ انسان پوری دنیا کو فتح کر سکتا ہے، لیکن وہ اپنے مقدر کو شکست نہیں دے سکتا، وہ موت اور اس کی موت کو لکھنے والے کا مقابلہ نہیں کر سکتا، چنانچہ کوئی راک سٹار ہو یا کوئی فرعون 2 من مٹی کے بوجھ سے نہیں بچ سکتا، وہ قبر کو شکست نہیں دے سکتا۔ لیکن حیرت ہے، ہم مائیکل جیکسن کے انجام کے بعد بھی خود کو فولاد کا انسان سمجھ رہے ہیں۔ ہمارا خیال ہے کہ ہم موت کو دھوکہ دے دیں گے، ہم 150 سال تک زندہ رہیں گے، لیکن ایسا ممکن نہیں۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو ضرور لائک کیجیے گا، اور مزید اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ اللہ حافظ۔